وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے تخلیق کی اور ہم کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر ہم کو بھیجنے سے پہلے اس زمین میں ہماری ضرورت کا ہر سامان ایسے مہیا کر دیا جیسے آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے پہلے سے اس کا مہمان خانہ تیار کر دیتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہاں اتنا کچھ آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے۔ قرآن مجید میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں آپ کو ملتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ آسمان تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ آسمان سے بارش تمہارے لیے برستی ہے، یہ زمین پر نباتات تمہارے لیے اگائے گئے ہیں، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ تم کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس کو حاصل کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کچھ تو وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے جسم سے ادا کرتے ہیں، عبادت کی قسم یہ ہے کہ آپ مال سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کے دل سے کچھ عبادتیں مطلوب ہیں۔ یعنی جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کو علماء نے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ بنیادی طور پر عبادتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، عملی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق خاص انسان کے دل سے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس طرح انسان کے جسم سے کچھ عبادتیں چاہتا ہے اس طرح اس کے دل کے کچھ احساسات اپنے لیے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ جو عبادتیں ہم جسم سے ادا کرتے ہیں وہ عبادتیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس وقت تک کی عبادت کی قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی ہیں جب تک کہ دل ان عبادتوں میں شامل نہ ہو جائے۔ جسم سے بھی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادتیں اس وقت عبادت بنتی ہیں جب دل ان کے ساتھ شامل ہو۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز جسم کی عبادت ہے، لیکن جب تک کہ دل کا اخلاص نماز میں شامل نہ ہو آپ کی نماز عبادت نہیں، وہ بس اٹھک بیٹھک ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں لیکن جب تک کہ دل کی نیت اور دل کا اخلاص یہ روزہ صرف اللہ ہی کے لیے رکھا گیا ہے، جب تک اس بھوک اور پیاس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے تب تک کہ آپ کا روزہ نہیں، وہ صرف بھوک اور پیاس ہے۔ حج آپ کرتے ہیں، جب تک کہ دل کا اخلاص، دل کی نیت اس عمل کے ساتھ شامل نہ ہو جائے آپ کا سفر حج نہیں، ایک سفر ہے بس۔ تو جو عبادتیں ہم جسم سے ادا کرتے ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ دل ان کے ساتھ شامل نہ ہو وہ عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عبادتیں جب ہم کر لیتے ہیں، جب ان عبادتوں کا حق ادا کر دیتے ہیں تو یہ عبادتیں ہمارے دل پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر نماز کو اس کا حق دے گا تو یہ نماز اس کے دل کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے، اگر روزے کو اس کا حق دے گا تو یہ روزہ تقوی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہاہنا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ حج ہے، زندگی کی ساری عبادتیں ہیں، چاہے وہ اللہ سے تعلق رکھنے والی ہوں یا اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنے والی ہوں، ساری عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ عبادت کو اس کا حق دیتے ہیں تو یہ عبادتیں آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یا دوسرے جملوں میں ہم کہیں کہ ہم جب دل سے عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے دل کی حالت کو تبدیل بھی کرتی ہیں۔ تو کچھ عبادتیں تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ جسمانی عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہیں جب وہ دل سے ادا کی جائیں،
اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کا خاص تعلق بندے کے دل سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کے دل سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے یہ احساسات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیں۔ ان عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کے دل کا ایک احساس کا نام ہے، ایک شعور کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کائنات میں کسی شے سے، کسی ذات سے محبت کرنے کا جو بھی سبب ہو سکتا ہے، وہ سبب سب سے اعلیٰ ترین درجے میں اللہ رب العالمین کے لیے پایا جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کائنات میں اللہ سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھی جمال موجود ہے، جو کچھ بھی حسن موجود ہے، وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اس کائنات میں بے شمار جمال ہے جو ہم گن نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ سارا جمال کیا ہے؟ یہ اللہ کا تخلیق کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، تو یہ کی پہلی وجہ کسی سے محبت کرنے کی ہوتی ہے جمال۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں اعلیٰ ترین درجے میں موجود ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو گرچہ نہیں دیکھا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی مخلوق اس کے جمال کی دلیل ہے سب سے بڑی۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کسی شے سے محبت کرنے کی کمال، اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت پائی جاتی ہے، کوئی ایسا کمال پایا جاتا ہے جس سے آپ اس سے محبت کریں۔ یہ کمال بھی اللہ رب العالمین کی ذات میں اعلیٰ درجے میں موجود ہے، حتیٰ کہ دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں قابل تعریف ہیں وہ اس لیے قابل تعریف ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو قابل تعریف بنایا۔ کیونکہ ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، یعنی کمال جو کچھ بھی ہے اس کی نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے احسان، کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا ہے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ہے، جو بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تم کو ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے۔ جو بھی تم اچھا محسوس کر رہے ہو، جو بھی اچھا دنیا میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے اس سے محبت کریں، لیکن اتنا کافی نہیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مجھ سے محبت کرو، اچھا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بہت زیادہ محبت کرو، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ محبتیں کرنے والے۔ محبت کے معاملے میں اللہ کی شرط یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ بندے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ بہت محبت کرتا ہے بندہ اللہ سے، لیکن اللہ سے تھوڑی سی زیادہ محبت اپنے بچوں سے ہے، تو ایسی محبت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بہت محبت کرتا ہے اللہ سے، لیکن اللہ سے تھوڑی سی زیادہ محبت اپنی کمائی سے ہے، تو ایسی محبت بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کسی فائدے کی نہیں۔ بہت محبت کرتا ہے اللہ سے، لیکن اللہ سے تھوڑی سی زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے، اپنے گھر والوں سے ہے، اپنے خاندان سے ہے، اپنے عہدے اور منصب سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، ایسی کوئی محبت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہی نہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین کے لیے بندے کی محبت نیچے چلی جائے اور دنیا کی کسی شے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ اللہ نے شرط لگا دی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبت اسی صورت میں قابل قبول ہے اللہ کے یہاں پر کہ وہ جو بھی محبت ہو وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ کائنات میں اور کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے بندے کے لیے۔ اسی کو بعض علماء نے، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے ایک بات یہ کہی کہ توحید فی القصد والطلب کا نام دیا ہے، کہ دنیا میں ایک ایمان والے بندے کی زندگی میں جب بندہ جیتا ہے تو دنیا میں اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات سے منع نہیں کرتا کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرے، بلکہ اللہ تو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنی بیوی سے محبت کریں، بچوں سے محبت کریں، حتیٰ کہ مال سے بھی محبت کریں۔ اللہ اپنے علاوہ دوسری چیزوں سے محبت کرنے سے روکتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ واجب کر دیا ہے بندے پر کہ دنیا میں اس کی سب سے شدید ترین محبت، اس کی زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی، سب سے بڑی ترجیح اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو، وہ اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارے۔ زندگی کے حوالے سے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ بندوں کے ساتھ بھی جو خیر خواہیاں کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا اصل مطلب کیا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے میں اللہ رب العالمین تک کے پہنچنا چاہتا ہوں۔ میری اصل مطلوب، میرا اصل مقصود، میری اصل طلب، میری چاہت اللہ رب العالمین۔ صبح و شام میں اللہ تک کے پہنچنے کے لیے پریشان رہوں۔
میری یہی قصد، میرا یہی طلب ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے محبت کر سے، آپ والدین سے محبت کریں، بچوں سے محبت کریں، لیکن اللہ سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن مجید میں اس لیے اللہ نے کئی چیزوں کے نام گنائے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. اللہ نے پوچھا کہ اللہ نے کہا کہ نبی آپ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، ان سے کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے گھر کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت جو تم کرتے ہو، وہ گھر جو تم نے بنا کر کے رکھے ہیں. اللہ نے کئی چیزوں کے نام گنائے، اور نام گنانے کے بعد کیا فرمایا؟ اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اس کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے، اس کی توحید کی دعوت دینے سے، اس کے راستے میں محنت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تم کو اپنے باپ بچے محبوب ہیں، اپنے ماں باپ محبوب ہیں، اپنی بیوی محبوب ہے، اپنے گھر والے محبوب ہیں، اپنا کاروبار محبوب ہے، اپنے محلات محبوب ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ چیزیں، ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے تو تم انتظار کرو، تربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. یعنی آپ دیکھیے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ایسی چیزیں نہیں کہ جن سے محبت کرنا منع ہے. باپ سے محبت کرنا تو دین میں مطلوبی ہے، بچوں سے محبت کرنا دین میں مطلوبی ہے، بیویوں سے محبت کرنا دین میں مطلوبی ہے. لیکن جن چیزوں سے محبت کرنا جائز بلکہ ایک درجے میں مطلوب ہے، ان کی محبت بھی اگر اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو اللہ نے کہا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے کا، کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. آپ غور کریں کہ وہ چیزیں جن سے محبت ہمارے دین میں مطلوب ہیں، اگر ان کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. تو وہ چیزیں جن سے محبت کرنا حرام ہے ہمارے دین کے اندر، بھئی حرام تجارت سے آپ محبت کرتے ہیں تو یہ حرام ہی ہے نا، ان کے تو چاہت ہی حرام ہے. اللہ کی نافرمانی سے، اگر اللہ رب العالمین سے زیادہ آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محبت ہے، ان اشیاء سے محبت ہے جن سے محبت کرنا ہی منع ہے شریعت کے اندر، تو بندے کا کیا حال ہونے والا ہے. تو جس طرح سے ہم نمازوں میں ہم یہ غور کرتے ہیں کہ بھئی نماز ایک جسمانی عبادت ہے، تو ہم ناپتے رہتے ہیں نا ہماری نمازیں فرض ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، نفلی نمازوں کے بارے میں ایک توجہ ہماری رہتی ہے، روزوں کے بارے میں گنتی رہتی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے. ایسے ہی دل کی محبت کو بھی ناپتے رہنا چاہیے کہ دل میں اللہ کی محبت کس درجے میں مطلوب ہے. ظاہر سی بات ہے زبان سے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا نا کہ مجھ کو اللہ سے محبت نہیں ہے. ہاں آپ میں سے ہے کوئی ایسا شخص جو کہ نہیں میں اللہ سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی ایمان والا بندہ زبان سے کہے گا؟ ہاں کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہے گا نا کہ میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے مقابلے میں. زبان سے تو کوئی نہیں کہے گا. زبان سے تو ہر آدمی اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے. وہ لوگ بھی اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں جن کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں پائی جاتی. تو صرف زبانی دعووں سے اللہ رب العالمین جنت نہیں دے دینے والا. اگر نعرے لگانے سے اور دعوے کرنے سے جنت مل جانے والی ہوتی تو سڑکوں پر ہم سے زیادہ بڑے نعرے لگانے والے موجود ہیں. محبت، اللہ کی محبت کے، عشق رسول کے نعرے لگانے والے، وعدے کرنے والے ہم سے زیادہ موجود ہیں. لیکن وعدوں سے اور نعروں سے اللہ رب العالمین جنت نہیں دے دینے والا. جب بندہ اللہ کی محبت کی دعوے داری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعوے داری کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے تو یہ میری محبت کی دعوے داری میں کتنا سچا ہے. اللہ تعالیٰ جانچتا ہے بندے کی محبت کو. اور جتنا بڑا اللہ کے یہاں پر بندے کا مقام ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی اس سے اتنا ہی سخت ہوتا ہے. جتنا اللہ سے محبت کی دعوے داری بڑی ہے اتنا ہی کڑا امتحان ہونے والا اللہ رب العالمین کیا محبت کا. بندے کو بڑی محبت کی دعوے داری ہے. بھئی ہم میں سے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اللہ سے محبت نہیں، تو اللہ جانچتا ہے. یہ محبت کی جانچ کب ہوتی ہے؟ یہ ہم جب فجر میں بستر پر سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت مسجد میں آواز دے رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اب یہ اللہ کی محبت مسجد میں بلا رہی ہے اور نیند کی محبت بستر نہیں چھڑوانا چاہتی ہے. اب اگر میں اللہ کی محبت میں اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا تو میں اللہ سے محبت کی دعوے داری میں جھوٹا ہوں. مجھ کو اللہ سے زیادہ اپنی نیند سے محبت ایسے ہی جانچی جاتی ہے نا.
محبت کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ایک شے کی محبت دوسری محبت سے ٹکرا جائے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ سچی محبت کس کی ہے. ہاں بھائی، دو لوگ ہیں آپ سے، دوست ہیں آپ کے، اور آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، دونوں ایک وقت میں دعوت لے لیں گے تو آپ اس کی دعوت میں جائیں گے نا جس سے آپ کی زیادہ محبت ہے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر. تو یہ کہ اللہ سے محبت تو عام زبان میں تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اگر میں فجر کے وقت اپنی نیند نہیں قربان کر سکتا اللہ کے لیے تو میں جھوٹا ہوں اللہ سے محبت کی دعوے داری میں. میرے دل میں نیند سے محبت زیادہ ہے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں. اب جانچ لیں، زبان سے تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ مجھ کو نیند اللہ رب العالمین سے زیادہ محبوب ہے، لیکن کیا عمل ہمارا اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ ہم کو نیند زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یہی معاملہ ہے نا. اگر میں بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے بھئی، ہم جب باتیں کرتے ہیں تو کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جہاد کی اور قتال کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جان اور مال قربان کر دینے کی، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ایک اللہ کی محبت میں سگریٹ نہیں قربان کر سکتے ہیں. ہاں ابھی جان نہیں قربان کرنا ہے نا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ اللہ کے لیے جان قربان کرنی پڑے، اللہ کے لیے مال قربان کرنا پڑے بہت زیادہ. ابھی کوئی جہاد میں جانا ہے یا قتال کرنا ہے، ابھی اس مرحلے میں نہیں پہنچے. ابھی اللہ کی محبت آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ سگریٹ جو آپ پیتے ہیں، یہ تمباکو جو آپ کھاتے ہیں، یہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں. ہوتی قربانی ہم سے. ہاں یہ کہ اللہ کی محبت جتنی بڑی ہے قربانی اتنی بڑی دینی پڑتی ہے، ایسے نہیں محبت ثابت ہو جاتی ہے. اور اللہ تو جتنا محبت کرتا ہے بندے کو اتنا ہی اس کو آزماتا ہے. کر سکتے ہیں قربان، یہ محبت ہے. بکرے قربان بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں. اللہ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ آپ رکھیں اپنے پاس. ہاں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ ہجرت کرنے والا مہاجر تو وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب کہا گیا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے سب کو مدینہ آنا ہے، وہ ہجرت تو اب نہیں رہ گئی اس درجے میں، لیکن ابھی یہ ہجرت ہے باقی کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دے. میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے لیے، میں نیند نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے لیے، وہ کاروبار میرا کروڑوں کا ہے، حرام کا اٹھایا ہوا ہے، میں اس کو ترک نہیں کر سکتا اللہ کے لیے. میں نے بہن کی زمین ہڑپی ہوئی ہے، وہ نہیں دے سکتا اللہ کے لیے، اور دعوے داری ہے کہ میں اللہ سے سب سے محبت کرنے والا ہوں. 4 بیگھہ زمین بہن کی ہڑپ لی ہے، اس کو حصہ نہیں دیا ہے، اللہ سے محبت ہے تو بہن کو حصہ دو. بھائی دنیا میں جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اصل میں اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو رکھا ہے. بندوں کی بھی کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ اللہ وہ حق طے نہ کر دے. میں نے پڑوسی کی زمین ماری ہوئی ہے، یہ سارے بندہ گناہ چھوڑ دے، یعنی جتنا اللہ کی محبت بندے کے دل میں آئے گی اتنا اللہ سے نافرمانی کے لیے نفرت اس کے دل میں بڑھ جائے گی. تو اگر اللہ رب العالمین کی سے محبت بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی محبت ہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ اللہ سے بھی بڑی محبت ہے اور اس کی نافرمانی میں مزہ بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سے سچی محبت ہوگی تو بندہ اس کی نافرمانی کرنے سے گھن کھائے گا، بھاگے گا. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا نا، اللہ سے محبت تھی تو یہ کہ ایک عورت پوری تنہائی میں زنا کی دعوت دے رہی ہے لیکن بچ رہے. یہی تقویٰ ہے نا، یہی تقویٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جگہ پانے والوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو حسب نسب والی اور خوبصورت عورت زنا کی طرف دعوت دے، محض اللہ کے خوف سے وہ بچ جائے. تو اللہ سے محبت ہو اور اس کی نافرمانی سے نفرت بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر دل کو جانچنا ہو کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے تو اس طرح سے جانچیے کہ دیکھیے کہ اللہ کی نافرمانی سے نفرت کتنی ہے ہم کو. اگر زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے تو اللہ سے محبت کی دعوے داری میں ہم سچے نہیں ہیں. محبت کے ساتھ ساتھ دل کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اور یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں، متوازی ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت خوف سے زیادہ ہو جائے یا خوف محبت سے زیادہ ہو جائے، دونوں ایک درجے میں ہونی چاہیے. جتنا، کیونکہ ہم کسی شے سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے ناراض ہو جانے سے یا اس کے جدا ہو جانے سے اتنا ہی خوف بھی کھاتے ہیں. اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی آپ اللہ سے محبت کریں اتنا ہی اس بات سے ڈرے بھی رہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایمان والا بندہ انہی دو حالتوں میں ہوتا ہے کہ خوب محنتیں کر رہا ہے اور صبح و شام ایسے کاموں کی تلاش میں لگا ہوا ہے جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر لے. یہ نمازیں پڑھ رہا ہے آ کر کے، یہ روزے رکھ رہا ہے، یہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے. ساری محنتوں کا حاصل کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، وہ خوش رہے، اس کو خوش کر دوں میں. ہاں اور جس درجے میں یہ امید ہے، کوشش ہے، اسی درجے میں
یہ خوف بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھ پر غصہ ہو جائے۔ وہ صبح شام اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے غضب سے بچا، ہاں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پہ نہیں چلانا جن سے تو غصہ ہو گیا تھا، جن کو تیری ناراضگی نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا۔ تو جس درجے میں اللہ سے، بعض علماء نے، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے الجنت بین الخوف والرجاء، جنت خوف اور امید کے درمیان میں ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خوف اور امید اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اگر کائنات میں اللہ اعلان کر دے کہ زمین پر جنت میں جانے والا صرف ایک شخص ہے، ایک آدمی صرف جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم، بالفرض ایسا ہم لوگ فرض کر لیں کہ اگر اللہ اعلان کر دے دنیا کے اندر کہ صرف ایک بندہ جنت میں جانے والا ہے، اللہ سے امید اس درجے کی ہونی چاہیے کہ بندہ سوچے کہ انشاءاللہ وہ میں، یہ امید ہے اللہ سے، مایوس کرنا مطلوب نہیں ہے اللہ سے، امید ہے اللہ سے۔ اور خوف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اعلان کر دے کہ دنیا میں بس ایک آدمی جہنم میں جانے والا ہے تو بندہ ڈرا ہوا رہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں، ہاں، خوف اس درجے کا ہونا، جس درجے کی محبت ہو، جس درجے کی اللہ سے امید ہو، اسی درجے کا خوف ہو۔ اور اللہ سے جو خوف ہوتا ہے نا، اللہ سے خوف گناہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرے تو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف اس وقت ہونا چاہیے جب گناہ کرے، نہیں، ایمان والے بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ اطاعت کے کام میں آگے جاتا ہے، جتنا نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، خوف بھی اتنا ہی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا، جتنا نیکیاں کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ نے ایمان والوں کی علامت یہ بتائی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ الذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، جو اللہ کے راستے میں دینا ہے سب دے رہے ہیں، یہ مال کے مال لٹائے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، کیا شخصیتیں تھیں، ہاں، کیا نسبت ہے ہمارے علم، ہمارے دین، ہمارے تقوی کو ان شخصیتوں کے ساتھ؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دے دی تھی نا، لیکن کیا جنت کی بشارت ملنے کے بعد یہ بے خوف ہو گئے تھے؟ یہ حضرت ابوبکر ہیں، اپنی زبان پکڑ کر کے روئے جا رہے ہیں کہ اس نے ان ھذا لاوردنی شر الموارد، کہ اس زبان نے مجھ کو بدترین جگہ پر پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر ہے، ڈرے ہوئے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے کہنے کہ تمہارے پاس منافقین کی لسٹ ہے، دیکھو کہیں میرا نام بھی تو نہیں اس، ہاں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ نفاق سے صرف ایمان والے بندے کو خوف ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ عثمان تم کوئی عمل کر لو تم کو نقصان نہیں پہنچنے والا، لیکن حالت یہ ہے کہ قبر کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں تو داڑھی بھیگ جاتی آنسوؤں سے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ خوف تھا اللہ کا۔ نیکیاں کر کے ایمان والا بندہ نیکیاں کر کے ڈرتا ہے اللہ سے، نیکی کر کے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جس درجے میں اللہ کی محبت ہو، اسی درجے میں اللہ کا خوف بھی بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ خوف کا ہے، خوف اصل اس کا محل کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ دل کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے شکر گزاری۔ شکر ایک وہ ہے جو ہم عمل سے کرتے ہیں، یعنی ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف شکرانہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے تو اس کے شکر کہا کہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے جب کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو جنت ویسے ملی ہوئی ہے، جہاں آپ کے تو کوئی چانس ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کرے پھر یہ کہ اس پہ پکڑ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افلا کون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایک شکر گزاری تو وہ ہے جو ہم عمل سے کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی اطاعت کے کام، جتنی بھی عبادت کے کام، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ کس لیے؟ بطور شکر اللہ تعالیٰ کے۔ ایک شکر وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، بھئی ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ہاں الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن شکر کا بھی اصل محل، اصل جگہ شکر کی کیا ہے؟ بندے کا دل۔ اصل شکر گزاری کہاں ہونی چاہیے؟ بندے کے دل میں۔ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تو نے دیا، بہت دیا، جو دے دیا وہ میں اللہ کو کلیم نہیں کر سکتا نا کہ اللہ تو نے مجھ کو فلاں چیز کیوں نہیں دی، میں کوئی اللہ تعالیٰ کو پے کر کے آیا تھا کچھ؟ اللہ نے جو دے دیا سب میرے لیے اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو دل، آدمی زندگی میں کسی بھی حالت پر ہو، دل میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن دل میں شکر نہیں ہوتا۔ ہاں، زبان سے بھی اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ مولویوں نے بتایا ہوا ہے کہ بھئی شکر نہیں ادا کرو گے تو جو نعمت ہے وہ بھی چھین لی جائے گی، تو آدمی بولتا ہے کم سے کم سیکیورٹی کے لیے زبان سے کہہ دے اللہ کا شکر ہے،
لیکن دل ہمیشہ ناشکرا ہوتا ہے. دل کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں اس کو مل گیا مجھ کو نہیں ملا. دل کی حالت یہی ہوتی ہے نا کہ بھئی اس کو مل گیا. آدمی کا عام مزاج آدمی کا یہ بن گیا ہے کہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ کو کیا ملا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا ہے. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ارے مجھ کو فلاں چیزیں نہیں ملی جو اس کو مل گئی ہیں. ہاں وہ ایک جو ہے آدمی رہ رہا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں گھر میں کہیں جھوپڑ پٹی میں, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں فلیٹ میں رہتا ہے, میں ابھی تک جھوپڑ پٹی میں ہی ہوں. ہاں جو فلیٹ میں رہ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں ایسے ایریا میں رہتا ہوں, وہ تو بڑا پوش ایریا میں رہتا ہے. جو پوش ایریا میں بھی رہتا ہے سوچتا ہے میں تو 1 بیڈ روم ہال میں ہوں, دوسرا 2 بیڈ روم ہال, پھر 3 بیڈ روم ہال, جس کا خوب بہت بڑا فلیٹ ہو بھی جاتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے فلانے کا تو بنگلہ ہو گیا اتنا بڑا. یعنی کہیں جا کر کے تمنائیں رکتی ہیں. خواہشات کا کوئی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ختم ہوتی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اگر ان خواہشوں کی وجہ سے بندہ بالکل ناشکری کی کیفیت کا شکار ہے تو اسی حالت میں وہ مر جائے گا. خواہشیں تو نہیں ختم ہونے والی نا, آرزویں نہیں پوری ہوں گی, آرزویں کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں. آدمی کو جتنا اللہ نے دے دیا ہے اس پر ہی وہ شکریہ ادا کرے اللہ کا. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا نا کہ ابن آدم کو, اگر ایک حدیث میں فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان يكون له وادیان. ابن آدم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کا پہاڑ مل جائے, چھوٹی چیز ہے یعنی سب سے اعلیٰ ترین کوالٹی میں سونا, اور کوانٹٹی بھی کتنی, پہاڑ کے برابر. ایک پہاڑ کے برابر اگر سونا مل جائے, آپ میں سے کوئی چاہے گا پھر اور کچھ ہو زندگی کے اندر, ارے پہاڑ, سونے کا پہاڑ, اب تو نسلیں عیش کریں گی. کہا ایک پہاڑ اگر سونا مل جائے احب ان یکون لہ وادیان, تو سوچے گا 2 پہاڑ ہو جائیں بس. ہاں ایک پہاڑ اور ہو جاتا, اس کے بعد پھر ختم معاملہ. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثهما. اگر ابن آدم کو 2 پہاڑ بھی مل جائے سونے کے تو سوچے گا کہ تیسرا مل جاتا تو بہت اچھا تھا. کبھی بھی آرزویں ختم نہیں ہوتی ہیں. ان آرزوؤں کو کی وجہ سے دل کو ناشکرا مت بنائیے, دل کو شکر گزار رکھیے اللہ کا کہ اللہ نے بہت کچھ ایسا آپ کو دیا ہے. اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں, وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو ملی ہے دوسروں کو نہیں ملی ہے. بھئی آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ فلیٹ میں رہنا بھی نصیب نہیں, آدمی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے. جھوپڑ پٹی والوں کی زندگی کی کیسے حالات مسائل ہوتے ہیں, پانی سے لے کر کے زندگی کی دوسری ضروریات تک کے وہ سارے مسائل نظر میں. تو اللہ نے دے دیا ایک رہ رہے فلیٹ میں تو شکریہ ادا کریے, بجائے اس کے کہ بنگلے والوں کو دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آپ سے زیادہ مصیبت میں زندگی کاٹ رہے ہیں. جھوپڑ پٹی میں ہی رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کم سے کم سر چھپانے کے لیے اللہ نے ایک جگہ تو دی ہے. ہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو جھوپڑ پٹی میں بھی ان کا خود کا گھر نہیں ہے, کرائے پر رہتے ہیں لوگ. اور کرائے پر رہنے والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہاں کرائے پر رہنے والا آدمی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آج بیمار ہو جائے, 2 مہینہ سیلری نہیں ملے تو تیسرے مہینے میں اس کی فیملی روڈ پر آ جائے گی. اللہ نے کرائے پہ جو ہے خود کا روم دیا ہے تو اس پہ شکر گزاری بنتی ہے نا. کرائے پر بھی رہ رہے ہیں تو شکریہ ادا کریے کہ اللہ رب العالمین نے کم سے کم کرایہ بھرنے کی توفیق تو دی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں, ہاں چٹائی بچھا کر کے, آپ نے دیکھا ہوگا نا. اب آپ سوچیں گے کہ بھئی وہ جو سڑکوں پر ہے آدمی اخبار بچھا کر کے سو رہا ہے, وہ کس کو دیکھ کر کے صبر کرے, شکر کرے؟ ہاں وہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے شکر کر لے کہ جن کی کروڑوں کے مکانات ہیں لیکن سکون نہیں نصیب ہے زندگی میں. ہاں وہ جو ایک شعر ہے منورانہ کا غالباً کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. اس کو بھی بہت کچھ ایسا میسر ہے جو بہت سارے کروڑ پتیوں کو نہیں میسر ہے. خوشی اصل میں مال سے تعلق نہیں رکھتی ہے, آدمی کا دل خوش ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا نا کہ غنی آدمی کون سے ہے کہ آدمی قناعت اختیار کر لے, جتنا اللہ نے دیا بہت دیا. میں اللہ کو کلیم نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھ کو یہ چاہیے تھا, یہ کیوں نہیں ملا مجھ کو. میں بول سکتا ہوں اللہ سے, میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی کسی نعمت کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ مجھ کو یہ چاہیے تھا, یہ مجھ کو کیوں نہیں ملا, فلانے کو آپ نے کیوں دے دیا. بھائی میں نے کون سا اللہ کو کچھ دیا ہے, وہ تو جو دے دے مجھ کو اس کا شکر ہے, اس کا احسان ہے, اس کی توفیق ہے. تو دل کو ہمیشہ قناعت کا عادی بنائیے کہ اللہ نے جو دے دیا بہت دے دیا, اور ممکن ہے کہ یہ کم دینا بھی اللہ کا, یعنی ایک شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. ہاں مصیبت میں ہے بندہ تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ نے اس مصیبت میں ہی میرے لیے کوئی خیر رکھا ہو. ہاں یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ میں مصیبت, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے کہ
مصیبتوں بھی کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے. ان مصیبتوں کے باوجود بھی تعریف کا مستحق کون ہے؟ میرے رب کی ذاتی تعریف کی مستحق. ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں میں ہی اللہ نے میرے بھائی دنیا میں مال کم ملا، بندے کے لیے کچھ مصیبت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مال کی کمی ہی میرے لیے قیامت کے دن خیر کا باعث بن جائے. ہاں، اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا نا کہ مہاجرین کے جو فقراء ہیں وہ مہاجرین کے اغنیاء سے تقریباً 50,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 50,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. فقراء ہیں، فقیر ہیں، غریب آدمی ہے، مال نہیں ہے بہت زیادہ، ممکن ہے یہ قیامت کے دن اس کے لیے جلدی نجات کا باعث بن جائے. تو اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو بھی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ. مولوی لوگ ہیں، ہاں، کتنے آسانی سے چھوٹ جائیں گے. 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ کھڑا کھڑا حساب دیں گے، مہینے بھر کا تو صاف صاف ہوتا ہی ہے. جلدی جلدی حساب دیا چھوٹ گئے. جن کے پاس اللہ نے اتنا سارا مال دیا ہے ان کو حساب دینے میں بھی ٹائم لگے گا نا. تو کم دیا ہے اللہ نے تو بھی بندے کو شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. کہ وہ جو عامر عثمانی کا ایک شعر ہے کہ میں تو ایک مسافر ہوں، بوجھ کم دیکھنا ہے یہ عامر کیا ملے گا منزل پر، زیادہ راہ کی حد تک فکر بے کم کیا ہے. میں تو ایک مسافر ہوں، بوجھ کم سے کم اچھا، مجھ کو دولت دنیا کم ملی تو غم کیا ہے. تو شکر، دل کو شکر گزار بنائیے. اور دل کو شکر گزار بنانے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، جن کو وہ نہیں ملا جو تم کو ملا ہے. تو دل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کی طرف مائل ہوتا ہے. دل کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ پہ بھروسہ، توکل. توکل کے بہت سارے درجات ہیں، اس کے بہت سارے معنی ہیں. توکل کا سب سے پہلا درجہ ہے تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اس کو کوئی نہ کوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں ایک مرحلے پہ آپ جا کر کے پہنچتے ہیں جہاں پورا اندھیرا ہے، پورا بلینک، کہیں سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مصیبتیں ہیں، ان کا حل کہاں سے آئے گا، یہ ضرورتیں ہیں، یہ کہاں سے پوری ہوں گی. سب کچھ بند ہو جاتا ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی مایوسی کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ایمان والا بندہ کبھی مایوس ہوتا ہے؟ ایمان والا بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ حلال راستے پر بیٹھ کر کے اللہ سے امید رکھنا کہ یہیں سے کوئی سورج طلوع ہوگا میرے لیے امید کا، یہ اصل ہے تقوی. ہاں، اس لیے توکل میں یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں. بندہ کسی مصیبت کا شکار ہے، سارے حرام راستے اختیار کرتا ہے، اس کے پاس سوچتا ہے مجھ کو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. یہ توکل نہیں. توکل کی پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ، اب مان لیجئے کاروبار کر رہا ہے آدمی، اب جی ایس ٹی آ گئی، اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا چھوٹے کاروباریوں کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، ایک دم بالکل بلینک لگ رہا ہے، اندھیرا لگ رہا ہے. اب یہ کہ بندہ سوچتا ہے کہ فلاں حرام کام کر سکتے ہیں، یا فلاں حرام کام میرے لیے کھلا ہوا ہے، یا فلاں حرام کاروبار میں کر سکتا ہوں. ہاں، تو وہ حرام کاروبار کرے گا اور سوچے گا اللہ بہت بڑا ہے، وہ اس میں میرے لیے کافی ہو جائے گا. یہ توکل ہے؟ نہیں. میں حلال رزق کماؤں گا، مجھ کو کم لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے میں ہی میرے لیے کافی ہو جائے گا. حرام کا رخ کر لیا آپ نے، بیمار ہے بندہ، اب علاج کرائے 2-4 جگہوں پر، رپورٹیں آئیں تو سب نارمل لگ رہا ہے، بندے کو لگتا ہے نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہمارے یہی معاملہ ہوتا ہے نا، 2-4 مہینے آدمی نے علاج کرایا، رپورٹ نارمل آئی، بیماری نہیں پکڑ میں آ رہی تو آدمی سوچتا ہے کچھ کر دیا ہے کسی نے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے در سے نکل کر کے ان کے دروازے پر، ان کے دروازے پر، وہ پھر اللہ پہ جو توکل تھا وہ دھاگوں پر آ گیا، گلے میں پہن رہا ہے دھاگے، ہاتھ میں باندھ رہا ہے. ہاں، وہ دروازے پہ لا کر کے لگا دیا ہے، گھوڑے کی نال لا کر کے لگا دی. ہاں، انگوٹھیاں پہن لی، اب سمجھتا ہے کہ اللہ سے زیادہ طاقت ان انگوٹھیوں میں اور ان میں جڑے ہوئے پتھروں میں ہے. یہ جب حرام کے راستے پر آپ چلے گئے تو پھر توکل ختم. حلال راستے پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے امید کرنا کہ یہاں پر اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، یہ اصل توکل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے کہ اس کو گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن بندہ کیا کرتا ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو اپنی طاقت سے کچھ کمانا ہے تو اس کی طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین کر کے دینے والا ہے. توکل میں یہ معاملہ ہے کہ میں معاملے کو اللہ کے حوالے کر دوں، میں اپنی کوشش کرتے رہوں، کیونکہ مجھ کو کہا گیا ہے نا کہ تقوی کے راستے پہ بیٹھنا ہے، میں اپنی کوشش کروں گا، لیکن معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، جس کو بعض حدیثوں میں آپ کہتے ہیں تفویض کا لفظ، اللہ کے حوالے کر دینا. یہ توکل، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے وکیل، اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
وکیل مطلب ہوتا ہے نگہبان. آپ کہیں کورٹ میں جاتے ہیں, کوئی مسئلہ آپ کا ہوتا ہے تو آپ ایک وکیل کرتے ہیں, اس کو اپنا کیس بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس پر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بھئی میں ساری قانونی جو داؤں پیچ ہوتے ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں, یہ میرا کیس ہے, آپ کو جیتا کر کے دینا ہے. اللہ کے معاملے میں بھی بندے کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ تفویض والا. بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں جب توکل کے درجے پہ بندہ پہنچتا ہے نا اللہ کے سامنے, تو پھر وہ اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اللہ کے نبی کی بہت پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے, اور اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے, وضو کرنے کے بعد بستر پر آئے, دائیں طرف لیٹ کر کے یہ دعا پڑھے اور پھر آخر میں یہ دعا پڑھ کر کے سو جائے, اس کے بعد کوئی بات نہ کرے, اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فطرت پہ مرے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک. اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. لمبی دعا ہے, اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں, پہلے کلمات یہ ہیں, اپنا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے. اچھا آپ غور کریں, سوتے وقت یہ دعا پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے؟ کیونکہ جو سونے کا وقت ہوتا ہے, جب اپنی بستر پر آتا ہے تو زندگی بھر کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ایک ساتھ اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوتی ہیں. بھائی کی کو تعلیم دلانا ہے, لڑکے کو کالج میں داخل کرانا ہے, لڑکی کی شادی کرنا ہے, ابا کو حج کرانا ہے, اماں کا علاج کرانا ہے. زندگی بھر کی جو فکر مندیاں ہوتی ہیں جیسے ہی بستر پہ پہنچتا ہے اس کے دماغ پر حملہ آور ہوتی ہیں. تو بندہ کہتے فوضت امری الیک, اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے, تیرے حوالے کر دیا. تو جب اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر بندے کو ٹینشن لینا ہے؟ پھر کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ معاملہ کی توکل کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے تفویض الامر الی اللہ, معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا. استخارہ میں بھی آپ دیکھیے جو دعا ہے استخارہ کی, اس میں کیا کہتا ہے بندہ؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں. کیوں؟ فإنک تقدر ولا اقدر, کیونکہ تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. تیرے اندر طاقت ہے, تو چاہے گا تو میں کچھ کر سکتا ہوں ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا. وتعلم ولا اعلم, اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, تو ہی جانتا ہے سب کچھ. تو یہ کہ توکل کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے. دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ ہی پورا کر کے رہے گا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے, اللہ اپنے معاملے کو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ جب چاہ لیتا ہے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ کو کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ لا مانع لحکمہ, اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. فإنک تقضی ولا یقضى علیک, اللہ تو فیصلہ کرتا ہے, تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. توکل. اور اس کے بعد باری کا انتظار کرنا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی ایک قدر متعین کر دی ہے. کیا ملنا ہے, کیسے ملنا ہے, کب ملنا ہے, سب اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے. تو بندہ محنت کرتا رہے لیکن یہ سوچے کہ جو بھی ملے گا اللہ کی توفیق سے ملے گا, میری محنتوں سے نہیں ملنے والا, میں اپنے طور پہ محنت کر رہا ہوں لیکن اللہ چاہے گا جب چاہے گا تب ملنے والا ہے نا. توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے توکل کر لیا تو ہر چیز ویسے ہی مل جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے بھی محنت کراتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا, حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو, صحرا میں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے آ گئے. اللہ تعالیٰ کو پانی دینا تھا حضرت اسماعیل کو, لیکن اللہ نے دوڑایا نا حضرت ہاجرہ کو 7 مرتبہ. تو کبھی کبھی اللہ بندے کو دوڑاتا ہے, اس کا ایک وقت متعین نہیں, مل جائے گا جب وقت آئے گا تب. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ جائے, توکل کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ ارے جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تب مل جانے والا ہے. اللہ پہلے دوڑاتا ہے بندے کو, خوب دوڑو, محنت کرو, اور اس بات کی امید رکھو کہ اگر اللہ رب العالمین نے قسمت میں رکھا ہے, تمہارا بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ رب العالمین وہ دے کر کے رہے گا. جتنا لکھا ہے, جیسے لکھا ہے, جہاں سے آنا ہے آئے گا. میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب محنت کرنے والا ہوں. تو اللہ محنت بھی کراتا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے بندے کو کہ اللہ پہ توکل کر کے گھر پہ بیٹھ جانا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ویسا رزق دے گا جیسا اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا, وہ خالی پیٹ گھونسلے سے باہر جاتے ہیں لیکن جاتے ہیں نا. اللہ پرندوں کو رزق کیسے دیتا ہے؟ پرندے توکل کرتے ہیں اللہ پر, لیکن توکل کرنے کا مطلب نہیں کہ اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھے رہیں. گھونسلے سے باہر جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنا رزق تلاش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرندہ خالی پیٹ واپس گھونسلے میں آئے.
وہ جائے گا، باہر نکلے گا تو اللہ اس کی رزق کا انتظام کر دے گا، وہ پیٹ بھرا ہوا ہی اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یہ بھروسہ کہاں ہونا چاہیے؟ بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے محبت ہو، اللہ سے خوف ہو، اللہ رب العالمین کے لیے شکر کا جذبہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے توکل کا جذبہ ہو، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے رجا، اللہ سے امید رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے کافروں کی نشانی قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ کافر اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوں گا میں جب یہ مانتا ہوں کہ میرا ایک رب ہے جو میرے معاملات کا نگہبان ہے، میرے حالات کا نگہبان ہے، اور جو میرے کام پورے کرنے والا ہے، میں اس رب سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کو یہ لگتا ہے کہ ارے سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا، میں ہی کروں گا تو ہوگا، میں نہیں کروں گا تو نہیں ہونے والا ہے، اور پھر جب اپنی ہمت ہار دیتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مشکلوں کا یہ پہاڑ ہے اور میں اپنی طاقت سے نہیں توڑ سکتا، تو ہمت ہار جاتا ہے، تو وہاں جا کر کے بندہ خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو نہیں کرنا ہے، یہ میرے رب کو کرنا ہے۔ اس لیے اللہ سے امید بندے کی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے امید کبھی نہیں توڑتا۔ اسی طرح سے دل کی عبادتیں بہت ساری ہیں، کیا کیا بتایا میں نے؟ اللہ سے محبت، اللہ رب العالمین سے خوف، اللہ رب العالمین سے امید، اللہ رب العالمین کے لیے شکر گزاری کا جذبہ، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین کے لیے تفویض، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، یہ امید رکھے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی اللہ میرے ساتھ کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ سے حسن کا مطلب ہوتا ہے گمان، اور حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا۔ تو بندہ کسی بھی مرحلے میں ہو وہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کرے گا اچھا کرے گا، جو کچھ بھی اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہے۔ حتیٰ کہ کسی مصیبت کا بھی شکار ہو جائے بندہ تو اس مصیبت کے بارے میں بھی یہ امید رکھے کہ اللہ نے اسی میں میرے لیے کوئی خیر رکھا ہے۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں بہت مرتبہ نا، کہ ہم کسی مصیبت کے شکار ہوتے ہیں لیکن اس مصیبت میں ہی اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں سب سے بڑا حادثہ کون سا پیش آیا بچپن میں؟ کہ ان کے بھائی تھے بہت سارے، اور ان بھائیوں نے کیا کیا؟ لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ مفسرین کے اعتبار سے 7-8 سال کی عمر تھی۔ 7-8 سال کی عمر کے ایک بچے کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ اس کو لے جا کر کے ایک جنگل کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہی وہ مر جائیں گے، اور مریں گے بھی عام حالت میں نہیں، بھوکے پیاسے مریں گے وہاں پر۔ قتل نہیں کیا لیکن قتل سے بھی بڑی سزا دے دی ہے۔ لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ قافلہ گزرا، اس نے اپنی ڈول ڈالی اور پانی پینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اس کے اندر بالٹی میں، اور جب بالٹی کھینچو تو دکھا رہے یہ تو نوجوان لڑکا ہی، یہ تو یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو لڑکا نکل گیا۔ اور دور ایسا تھا کہ انسانوں کو بیچا خریدا جاتا تھا، تو سوچا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو لے جا کر کے مصر میں بیچ دیں گے، چند پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے، چھپا لیا فوراً اور لے جا کر کے مصر میں بیچ دیا۔ خریدا کس نے؟ مصر کے ایک بہت مالدار آدمی نے، مالدار آدمی نے خرید لیا، جو کہ بڑا آفیسر تھا، اور اس نے سوچا کہ ہم اپنے گھر پہ رکھیں گے، اپنی تعلیم اور تربیت اور پرورش کا انتظام ہم اس کے لیے کر دیں گے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصلاً شام کے رہنے والے تھے۔ دیہات میں گھر میں کوئی بہت زیادہ مالداری نہیں تھی، یہ تھا کہ یہی بکرے وغیرہ چرا کر کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک مصیبت کا شکار کیا، لیکن اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ اس زمانے کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر میں، مصر کے اندر، اور مصر کے بھی ایک مالدار خاندان میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کی تعلیم، تربیت، پرورش سب کا انتظام کر دیا۔ اللہ ایسے ہی بندوں کے لیے انتظام کرتا ہے، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو بادشاہ بنانا تھا نا آگے جا کر کے۔ وہ تربیت جو بادشاہی کے لیے چاہیے تھی وہ شام میں نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ نے ایک مصیبت میں ڈالا، اور اس مصیبت سے سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ وہ مصر پہنچ گئے۔ زندگی میں دوسری مصیبت کیا آئی ان کے ساتھ؟ کہ عزیز مصری کی بیوی نے کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو ورنہ جیل میں ڈال دوں گی۔ کہا کہ نہیں، میں تو زنا نہیں کروں گا، مجھ کو جیل جانا قبول ہے۔ جیل چلے گئے، مفسرین کے اعتبار سے 7-8 سال تک کے جیل میں رہے، لیکن جیل سے سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں تھے، 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بیان کی، تعبیر صحیح نکل گئی، ایک قیدی بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، کوئی تعبیر نہیں بتا پا رہا تھا، اس قیدی نے جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے یوسف جیل کے اندر، وہ صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔
بادشاہ نے بلوایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، سارے گناہ تعبیر بھی صحیح بتا دی، پھر سارے ان کے اوپر سے الزامات بھی ختم کر دیے گئے، پھر بادشاہ کے قریبی بنے، اور جب بادشاہ کی موت ہو گئی تو خود بادشاہ بن گئے۔ تو جیل جانا کتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن اسی جیل سے اللہ رب العالمین نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ سیدھا حکومت کے تخت تک پہنچا دیا۔ تو بندہ کسی مصیبت کا بھی شکار ہو تو وہ یہ سوچے کہ گرچہ یہ مصیبت ہے لیکن اللہ نے اسی میں میرے لیے کوئی خیر رکھا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی بڑی سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہوگی؟ کہ اس کے بچے کی موت ہو جائے۔ زندگی میں سب سے بڑا بوجھ جو بندے کے کندھے پر ہوتا ہے یہ کہ اس کو اپنے بچے کا جنازہ اٹھانا پڑے، لیکن وہ اس مرحلے پہ بھی پہنچ کے اللہ سے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے مزاج میں ایک بات ہو جاتی ہے کافرانہ تہذیب کی، ارے اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا یہ مصیبتیں دینے کے لیے، کیا خوشی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مجھ کو مصیبت کا شکار کر کے، یہ مزاج ہی ہونا چاہیے۔ مصیبت بھی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ علماء نے جو مصیبت کے وقت یہ کلمہ کہنے کے لیے ہم اللہ کے لیے کیوں کہتا ہے بندہ اللہ کے لیے، کہ کوئی انسان اپنی ملکیت کی شے کو خراب نہیں کرتا۔ یہ میرا موبائل ہے تو میں اس کو توڑوں گا نہیں نا، یہ میرا ہے تو میں اس کو نہیں توڑوں گا نا، تو میں تو اللہ کا ہوں، تو اللہ رب العالمین مجھ کو ضائع نہیں کرنے والا، میں اللہ کے لیے ہوں تو مجھ کو اللہ سے امید ہے۔ بچے کی موت بھی ہو جائے تو بندہ سوچے شاید اس میں میرے لیے کوئی خیر تھا، ہو سکتا ہے نا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیے، انہوں نے کیا کیا تھا، ایک راہ چلتے ہوئے ایک آدمی ایک بچے کو قتل کر دیا، اچھا خاصا کھیل رہا تھا بچہ، بعد میں کیا بتایا حضرت خضر نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کیوں قتل کروایا؟ اما الغلام فابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ بہت ایمان والے تھے اور ہم کو ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو کفر میں اور سرکشی میں مبتلا کر دے گا، اچھا بچہ نہیں تھا، یہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کو فتنے میں مبتلا کرنے والا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس بچے کو چھین لے اور اس کے بدلے میں اچھا بچہ جو صلہ رحمی کرنے والا نیک ہو وہ ان کو دے۔ اللہ ایسے انتظام کرتا ہے بندوں کا۔ ان کی کشتی توڑ دی تھی تو کشتی ٹوٹنا ان کے لیے مصیبت تھی نا، لیکن کشتی توڑ کر کے اللہ کیا چاہتا تھا کہ پوری کشتی بچ جائے، اگر ٹوٹی نہیں ہوتی تو پوری کشتی ہاتھ سے نکل گئی ہوتی۔ زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے مصیبت میں جو دل کی عبادتوں میں سے عبادت بھی صبر کرنا، اور صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے امید لگا کر کے رکھنا اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ یعنی کوئی مصیبت اگر آپ کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں مل رہا ہے اس کا کہ میں کیا توجیہ کروں کسی مصیبت کی، تو کم از کم یہ سوچیں کہ مصیبتیں بندے کے لیے اللہ کے یہاں پر درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی مصیبت کا شکار ہوا، اللہ کے نے یہ فرمایا کسی مومن کو کوئی غم یا کوئی تکلیف، حتیٰ کہ کوئی فکر مندی بھی اگر پہنچتی ہے، ٹینشن کوئی ہوتا ہے، تو اللہ حتیٰ کہ کوئی اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اسے درجات بلند کرتا ہے۔ ہاں ایک اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، ٹھیک ہے نا شیخ، میں ختم کرتا ہوں، میں سمجھے کہ نہیں، تو ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے لیے اپنے یہاں پر کوئی مقام لکھ دیتا ہے، کسی بندے کے لیے طے کر دیا کہ اس کو جنت الفردوس میں جانا ہے مان لیجیے، لیکن بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ جنت الفردوس تو بہت بڑا مقام ہے نا، اس کے لیے تو بہت قربانیاں دینی ہیں، اتنی قربانیاں نہیں دے پاتا، اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ ان مصیبتوں پہ وہ صبر کرے اور جنت پہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو کتنا سستا سودا ہے یہ، مہنگی تھوڑا سا اگر دنیا میں مصیبتوں کا شکار بندہ ہو جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے تو یہ کتنا سستا سودا ہے، یہ تو بہت آسانی کے ساتھ بندے کو جنت مل گئی نا۔ ایک حدیث میں آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اہل مصائب کو ان کی مصیبتوں کے بدلے میں ثواب دے رہا ہوگا، ایمان لانے والے جنت میں جانے والوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک طرف عافیت والے ہوں گے جن کو اللہ نے عافیت سے رکھا، کوئی بڑی مصیبت زندگی میں نہیں آئی، دوسری طرف مصیبتوں والے ہوں گے جن کو بڑی بڑی مصیبتوں کا، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کو فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، کسی کو بہت بڑا مرض ہو گیا، مصیبت والوں کو اللہ ایک طرف کر دے گا، پھر ہر آدمی کو اس کی مصیبت کے حساب سے ثواب دیا جائے گا، جتنی بڑی مصیبت تھی اور اس نے صبر کیا اتنا ہی ثواب۔ تو جب عافیت والے مصیبت والوں کو ملتا ہوا ثواب دیکھیں گے کہ اس کے بچے کی موت ہوئی تھی اس کو جنت میں ڈال دو، یہ بیمار ہو گیا تو اس کو اتنا ثواب دو، اس کا کاروبار ڈوب گیا تھا تو اس کو اس کے بدلے میں صبر کرنے کے بدلے میں اتنا ثواب دو،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عافیت والے مصیبت والوں کو اجر ملتا ہوا دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو کینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا. دنیا میں اتنی بڑی مصیبت آتی کہ ہماری چمڑیاں کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور وہ ثواب جو ان کو مصیبتوں کے بدلے میں مل رہا ہے ہم کو بھی مل جاتا. یہ معاملہ ہے. ہاں تو مصیبت کا بھی بندہ شکار ہو تو اس کا اللہ پہ استقامت کا معاملہ. یہ استقامت بھی دل کا عمل ہے, یہ صبر بھی دل کا عمل ہے, دل کی عبادت ہے. صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے جس طرح سے وہ نعمتوں میں اللہ رب العالمین سے شکر گزار تھا, وہ مصیبتوں میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط, بلکہ مصیبتوں میں تو اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے. ہاں اس لیے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مصیبت میں نماز اور صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرو. تو عام حالات میں نعمتوں کی حالت میں جتنا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے, مصیبت میں وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں دل کی عبادتوں کے حوالے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بندہ بنا کر کے زندہ رکھے. جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ شہادت کا کلمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.